گنج کرم حضور پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 50ویں سالانہ عرس مبارک کے سلسلہ میں آج تیسرے دن کی نشست جاری و ساری ہے، اور یہ نشستیں جو کہ 24 فروری سے شروع ہوئی تھیں انشاءاللہ 28 فروری کو اختتامی نشست ہوگی، اور بوقت نماز ظہر اختتامی دعا بھی ہوگی۔ اور آج بالخصوص 2 اضلاع یہاں اجتماع میں عرس شریف کی محفل میں موجود ہیں۔ اس میں پہلا تو ضلع بہاول نگر کے بیلی موجود ہیں، اور ضلع بہاول نگر کے ضلعی امیر تبلیغ و تربیت پیر محمد امین طیبی صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ضلع فیصل آباد کے بیلی عرس شریف کی نشست میں موجود ہیں، اور ضلع فیصل آباد کے ضلعی امیر تبلیغ و تربیت پیر محمد رمضان طیبی نقشبندی ہیں۔ سامعین ذی وقار، حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اپنے بیلیوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے، اور آپ جن پر نظر کرم فرما دیتے تھے وہ کرم کے ایسے جام پیتے تھے کہ آگے جا کر دوسروں کی بھی وہ تربیت کرتے تھے اور ان پر بھی کرم کرتے تھے۔ اور حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس بیلی پر مہربانی کر دی، قابل غور بات یہ ہے کہ آنے والا تو آپ کی خدمت میں اپنے جسمانی امراض اور جسمانی بیماریوں کے لیے کوئی مشکل جو تھی وہ پیش کرنے آتا تھا، اس کے لیے دعا کروانے آتا تھا، لیکن حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روح کی بیماریوں کا بھی علاج کر دیا کرتے تھے، روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیا کرتے تھے، آخرت بھی بہتر فرما دیا کرتے تھے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے جس پر نظر ڈال دی، وہ جو نظر کرم ہے، وہ نظر کرم جس پر ڈال دی، اس کی آنے والی نسلوں کی آخرت بھی آپ نے بہتر کر دی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کئی ایسے بیلی یہاں پر موجود ہیں، نوجوان ہیں ابھی یا کم عمر ہیں، تو ان کی حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے۔ ان کے دادا یا باپ کی ملاقات ہوئی، اس نے حاضری دی اور ان پر نظر کرم پڑی، لیکن حضور گنج کرم کی نظر کرم میں اتنا بڑا فیض ہے کہ وہ نسلوں تک بھی آپ نے پہنچا دیا ہے۔ ایک بیلی نے حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جمعۃ المبارک جو تھا وہ ادا کیا، اور جمعہ کے بعد بیٹھے تھے تو اس بیلی نے یہ عرض کر دیا، یہ بات مجھے پیر عنایت احمد نقشبندی صاحب جو لاہور میں مدفون ہیں، خلیفہ مجاز حضرت کرما والا شریف ہیں، اور لاہور میں سینکڑوں نوجوانوں کو آپ نے ان کے چہرے پر داڑھی شریف سجانے کی ترغیب دی، اور وہ ان کے مرید بھی ہیں۔ تو پیر عنایت احمد صاحب نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، اور کہنے لگے کہ ایک بیلی نے عرض کر دیا حضور گنج کرم حضرت کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ حضور مجھے پیچھے آواز شاید نہیں آئی، آپ جو گفتگو فرما رہے تھے۔ تو حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمانے لگے، اور بیلیا جنہاں نو میں سنانا سی میں انہاں دیاں پشتاں دے وچ بھی اپنی آواز پہنچا دیتی ہے۔ تو یہ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے کرم کا اور فیض کا کمال ہے۔ آپ مہربانی فرماتے ہیں، مرید کے لیے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیر کے طریقے پر عمل کرے۔ خاص طور پر جو حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، آپ کے سلسلے میں داخل ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں ہم لوگ شاید بیت کو، بعض لوگوں میں یہ ایک چیز ہے کہ وہ سمجھتے ہیں بس ٹھیک ہے پیر صاحب کے مرید ہو گئے، پیر صاحب نے سبق پڑھا دیا، وہ پیر ہیں میں مرید ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ لیکن یہ بات اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے اس سے آگے بھی معاملات ہیں۔ اور حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے تو فرمایا کرتے تھے، اور بیلیوں میرے پاس قرض مرض غرض کے لیے آتے ہو، جس مقصد کے لیے میں بیٹھا ہوں بیلیوں وہ تم مجھ سے نہیں پوچھتے، اور بیلیوں میں چاہتا ہوں تم مجھ سے اللہ اللہ پوچھو، میں تمہیں اللہ کا رستہ بتا دوں۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ بیلیوں کی تربیت فرمانا چاہتے تھے۔
تو مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے پیر کا اگر فیض زیادہ لینا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیر کے طریقے پر عمل کرے اور اس بات کو سمجھے کہ بیعت جو ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے، بیعت کی ضرورتیں کیا ہیں۔ آپ ایک بات پر غور کیجئے، 8ویں جماعت کا مڈل کلاس کا داخلہ بھیجنا ہو تو فارم کے اوپر جتنی وہ باتیں لکھی ہوتی ہیں نا اس کو بڑے غور سے پڑھا جاتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ داخلہ فارم جو ہے وہ اس کو پر کر کے آپ کسی کریانہ سٹور پہ جا کے جمع کروا دیں۔ میں بڑے سادہ انداز میں بات کر رہا ہوں، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ مڈل کے طالب علم کا داخلہ فارم پر کر کے اس کو کسی کریانہ سٹور پہ جمع کروا کے کہیں کہ اب میرا بورڈ میں داخلہ چلا گیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ بیعت کرتے ہوئے اتنا نہیں دیکھتے کہ یہ جس بندے کی میں بیعت کر رہا ہوں اس کو اجازت ہے یا نہیں، اور اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ دعویٰ درست ہے یا نہیں۔ میرے پیر و مرشد جانشین گنج کرم بابا جی سید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتہم القدسیہ نے چند سال قبل اسی لیے ارشاد فرمایا، بیلیو میں تمہیں کہتا ہوں کہ پہلے تحقیق کرو اور تحقیق کرنے کے بعد بیعت کرو۔ یاد رکھو اگر بیعت کرنے کے بعد پیر کے بارے میں شکوں کو شبہات پیدا ہوئے بیعت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس بات کو ہم لوگ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں مرید جو مرضی خیال کر لے بیعت نہیں ٹوٹتی۔ مرید کے ایک خیال سے بیعت ختم ہونے کا خدشہ موجود رہتا ہے، لہٰذا پہلے تحقیق کرو پھر بیعت کرو، اور اس میں دیکھنا چاہیے کہ میں جہاں پر مرید ہو رہا ہوں اجازت ہے بھی یا نہیں۔ نام تو لے رہا ہے لیکن کیا اس کو وہاں سے اجازت ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے آپ مڈل کا فارم کسی کریانہ سٹور پہ جمع نہیں کروا سکتے، بلکہ بورڈ نے اگر بتایا ہے کہ ڈاک خانے میں جمع کروائیں یا اس بینک میں جمع کروائیں تو سیدھا وہیں پہ جاتے ہیں اور جا کر فارم جمع کرواتے ہیں۔ اسی طرح اس معاملے کو بھی ضرور دیکھا کریں۔ اور دوسری بات کہ مرید ہونے کے بعد آپ تربیت لیں، اپنے پیر کے طریقے پر عمل کریں۔ اب حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو طریقہ ہے، آپ نماز کس طرح پڑھتے تھے، آپ ذکر اذکار کس طرح کرتے تھے، آپ لباس کون سا پہنتے تھے، آپ اپنے سر پر ٹوپی اور امامہ شریف کس انداز سے باندھتے تھے، کس رنگ کا رکھتے تھے، یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے اور اس طریقے کے مطابق عمل کریں گے تو آپ کو اپنے پیر کا فیض ملے گا۔ اب ایک جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہی میں بات کرتا ہوں۔ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ کا جمعۃ المبارک پڑھنے کا طریقہ یہ تھا کہ آپ پہلے 4 سنت پڑھتے تھے، اور 4 سنت پڑھنے کے بعد جب جمعہ کا جو جماعت وغیرہ ہے وہ ہو جاتی تھی، 2 فرض جو جمعہ کے ہیں وہ پڑھے جاتے تھے، اس کے بعد آپ ظہر کی پوری نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے، لیکن علماء سے اگر آپ پوچھیں تو علماء آپ کو بتائیں گے کہ جمعہ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے جو ظہر کی نماز ہے وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اب جمعہ کا جو اجتماع ہوتا ہے اس کو کیوں نہیں ختم کیا جاتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ختم نہیں کیا، اور علماء نے بھی کہا کہ جمعہ کا اجتماع ختم نہ کرو، کیونکہ چلو اس بہانے سے مسلمان اکٹھے تو ہو جاتے ہیں، اور چلو ہفتے میں ایک مرتبہ تو وہ ایک مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو ختم نہ کرو، لیکن جمعہ کے بعد ظہر کی پوری نماز پڑھو۔ تو یہ جو پیر کے طریقے پر عمل کرنا ہے یہ بڑا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح اب ہم جو نقشبندی مجددی ہیں، ہم اتحیات میں اشارہ سبابہ نہیں کرتے، یعنی شہادت کی انگلی ہم نہیں اٹھاتے۔ اب دوسرے جو سلاسل کے لوگ ہیں وہ انگلی اٹھاتے ہیں، اس کو باعث ثواب سمجھتے ہیں، تو وہ کریں، ان کو ثواب ہوتا ہے، وہ اپنے پیر کے طریقے پر چلتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیر کے طریقے پر عمل کرنا ہے، انہوں نے اشارہ سبابہ سے منع کیا ہے، ہمیں نہیں کرنا۔ تو جو پیر کے طریقے پر عمل کرے گا اس کو پیر کی طرف سے جو براہ راست فیض ہے وہ ملے گا۔ اور سب سے بڑی دلیل کسی بھی معاملے میں ہمیں کتابوں کی یا کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضور گنج کرم حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو عمل کیا ہے وہ عمل کبھی اگر کوئی مرید یہ سوچے کہ وہ ٹھیک نہیں تو اس کی بیعت ہی نہیں۔
آپ کا ہر عمل جو تھا وہ بالکل ٹھیک تھا. کیونکہ بات یہ ہے، وہ مولانا غلام علی اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی. انہوں نے کہا کہ ہم جو لوگ ہیں نا، علماء حضرات، مولوی حضرات، ہم مسئلے کو پڑھ کر بیان کرتے ہیں، اور یہ گنجے کرم کرما والے تو وہ ہیں جو دیکھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تو نظر ہوتی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو فیض ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے.